بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لالچی شاگرد کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پر نکلے۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ ٹھہرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے درہم ہے؟ شاگرد نے کہا کہ 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ قریب میں ہی گاؤں ہے، وہاں جا کر ان کی روٹی لے آؤ۔ چنانچہ شاگرد قریب ہی کے گاؤں میں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے 3 درہم کی 3 روٹیاں لے لی۔ چنانچہ وہ ابھی واپسی میں راستے میں ہی تھا، اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ یہ 3 روٹیاں ہیں، میں نے 2 درہم دیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم دیا ہے، اگر یہ میں تینوں روٹی وہاں لے کے جاؤں گا تو یہ تینوں روٹیاں آدھی تقسیم ہو جائیں گی، لیکن میں نے 2 درہم دیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ میں 1 روٹی یہیں کھا لوں۔ چنانچہ انہوں نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہ 2 روٹی لے کر کھانے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹی آئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 3 درہم کی 2 روٹی آئی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے دیکھتے کہ ایک ندی ہے جس سے پار کرنے کا کوئی دوسری شکل نظر نہیں آتی، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شاگرد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا، ہم یہ دریا کس طرح پار کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ دریا اللہ کے فضل سے پار کر لیں گے، آپ بس میرا دامن پکڑ لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس دریا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پار کر لیا اور شاگرد کو بھی دریا پار کروا دیا۔ شاگرد برجستہ ہو کر بولا کہ اللہ کے نبی آپ جیسا نبی بھی کوئی آیا ہوگا، آپ کی یہ شان ہے، یہ چیز دیکھ کر، یہ معجزہ دیکھ کر میرا دل تو ایمان سے بھر گیا، میرا دل تو نور سے بھر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارا دل نور سے بھر گیا ہے، اگر تمہارا دل ایمان سے بھر گیا ہے تو تم بتاؤ کہ وہ روٹیاں کتنی تھی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی روٹی تو 2 ہی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آگے کی طرف روانہ ہوئے، سفر چالو کیا۔ چنانچہ ایک جگہ پہ دیکھتے بہت ساری ہرنی ہیں، بہت سارے ہرنیوں کو جھنڈ ہے، ہجوم ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہرنیوں میں سے ایک ہرنی کی طرف اشارہ کر کے اس کو اپنی طرف بلایا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ ہرنی چل کے آئی۔ انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا اور حضرت شاگرد کو بھی کھلایا، اور کھلانے کے بعد میں جو اس کی کھال تھی اس پر ٹھوکر مار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا زندہ ہو جا۔ چنانچہ وہ ہرنی اللہ کے حکم سے کھڑی ہو گئی اور زندہ ہو کر وہ اپنے جو ان کی ہرنی تھی، جو ان کا جھنڈ تھا، اس میں جا ملی۔ شاگرد نے بڑے تعجب سے کہا کہ حضرت آپ جیسا بھی کوئی نبی آیا ہوگا، اللہ کے نبی آپ جیسا بھی کوئی پیغمبر آیا ہوگا، آپ جیسی شان رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا معلم اور استاد عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ معجزہ دیکھ کر کیا تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ کہا کہ میرا ایمان دوگنا ہو گیا، میرا ایمان دوگنا ہو گیا۔ تو کہا کہ اگر تمہارا ایمان دوگنا ہو گیا ہے تو بتاؤ کہ وہ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا اللہ کے نبی روٹی تو 2 ہی تھی، اب بھی نہیں سمجھ رہا، اب بھی نہیں سمجھ رہا۔ چنانچہ آگے سفر چالو ہوا، چالو کرتے کرتے سفر کرتے کرتے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ 3 اینٹیں ہیں، کتنی ہیں؟ 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1 اینٹ تمہاری ہے، 1 اینٹ میری ہے، اور یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ یہ شاگرد شرمندگی سے لالچ بھرے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی تیسری روٹی تو میں نہیں کھائی۔ سونے کی اینٹ کے لالچ میں کیا کہہ رہا کہ
کہ اللہ کے نبی تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ چنانچہ کیا ہے اس لالچی شاگرد کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ تینوں اینٹیں ان کے حوالے کر دی اور اس کو کہا کہ الگ ہو جا، اور اس کو کیا وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر آگے کا کیا ہے شروع کیا۔ اب یہ اس سوچ وچار میں تھا کہ میں ان تینوں اینٹوں کو، ان سونے کی تینوں اینٹوں کو کیا ہے کس طرح میں اپنے گھر لے کر جاؤں۔ چنانچہ اسی سوچ وچار میں تھا کہ 3 ڈاکو آ گئے۔ کتنا آ گئے؟ 3 ڈاکو وہیں آ گئے، ان کے پاس میں آ گئے اور اس کو کیا ہے آتے ہی قتل کر دیا۔ دیکھا کہ سونے کی اینٹیں ہیں، کیا ہے سونے کی اینٹیں ہیں۔ چنانچہ کیا ہے انہوں نے وہ بھی اتفاق سے کیا ہے بھوکے تھے، انہوں نے اپنے ایک کیا ہے ساتھی کو کیا ہے کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ ان کا ایک ساتھی کھانا لینے کے لیے کیا ہے گیا، اور جانے کے بعد میں ان کے ساتھی کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اینٹیں 3 ہیں اور وہ بھی سونے کی اینٹیں ہیں، سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ وہ اس سے اچھا کیا موقع ہوگا کہ میں کیا ہے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ میرے ساتھی مر جائیں گے اور یہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ 2 ساتھی آپس میں مشورہ کر رہے تھے ہمیں انہیں آتی قتل کر دینا ہے، کیا ہے پھر آپس میں ہم یہ تینوں اینٹیں کیا ہے تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ کیا ہے وہ کھانا لے کے آیا، کھانا لے کے آنے کے بعد میں کیا ہے انہوں نے اس کو آتے ہی قتل کر دیا۔ اب یہ قتل ہو گیا، اب یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، کیا ہے کہ ہمیں یہ اینٹیں لینی ہے۔ چنانچہ یہ کھانے بیٹھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھانے میں کیا ہے وہ زہر ملا کے لے کر آیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ 3 اینٹیں ہیں اور 3 اینٹوں کے پاس میں کیا 4 لاشیں پڑی ہوئی ہے، کیا لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 4 مردے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں ایسا ہی برا سلوک کرتی ہے، تو جھوٹ اور لالچ اور اس کا برا انجام۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی بات آگے پیچھے ہوئی ہو اس کے لیے معافی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔